سوال ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ چونکہ آپ ساری عمر غریبوں کی مدد اور خدمت اور نصرت میں اپنی گزاری، آپ نے ساری عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی مدد کرتے رہے، بے سہاروں کا سہارا بنتے رہے اور آپ مسکینوں کی غریب پروری کرتے رہے۔ لیکن جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز اس سبب سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ کے دادا مرشد نے ارشاد فرمایا کہ جو مرشد ہیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے، آپ نے فرمایا کہ فلاں دن عصر سے مغرب تک یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس دن جو بھی میری زیارت کرے گا اللہ رب العزت اس کو آتش دوزخ سے محفوظ فرمائے گا اور اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ سے یہ فرمایا کہ اے عثمان، یہ بات فقط تیرے اور میرے درمیان راز رہے، یہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ جو مجھے دیکھے گا اس وقت کے درمیان وہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر تو نے یہ راز کو فاش کر دیا تو مجھے دیکھنے والا تو جنت میں جائے گا لیکن تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ آپ نے عرض کی یا سیدی، میں یہ بات راز میں رکھوں گا، فقط اپنے مرید معین الدین چشتی سے یہ واقعہ اور یہ راز اسی کو بتاؤں گا۔ آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، یہ راز فقط اس تک ہی پہنچے اور اس کو بھی یہ بتلا دینا کہ یہ راز اگر فاش ہوا، یہ راز اگر دوسروں تک پہنچا تو مجھے دیکھنے والے تو جنت میں چلے جائیں گے لیکن تم دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے عرض کی جی لبیک۔ تو یہی واقعہ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے معین الدین، میرے پیر و مرشد نے یہ فرمایا ہے کہ فلاں دن عصر تا مغرب جو بھی مجھے دیکھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن فرمایا اے معین الدین یہ راز ہے، اگر یہ تو نے راز فاش کیا تو یہ یاد رکھنا کہ میرے پیر و مرشد کو دیکھنے والا تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن اے معین الدین جو راز کو فاش کرے گا، یعنی اگر تو نے اس راز کو فاش کیا تو تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ آپ نے عرض کی جی لبیک۔ آپ باہر بازار کے اندر جاتے ہیں، آپ گلیوں کے اندر جاتے ہیں اور صدا لگاتے جاتے ہیں کہ میرے دادا مرشد کو فلاں دن عصر تا مغرب جو بھی دیکھے گا اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا اور وہ آتش دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب وہ دن آیا، وہ عصر تا مغرب کا وقت آیا، حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے پیر و مرشد آپ باہر تشریف لے کے آئے، آپ نے دیکھا کہ سامنے جمع غفیر ہے، آپ جلال میں آئے، آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ کو بلایا اور فرمایا اے عثمان، یہ کیا ماجرا ہے، یہ اتنا عوام کا جمع غفیر کیوں ہے؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو دیکھے گا تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر اس راز کو راز نہ رکھا، اس راز کو فاش کر دیا تو تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ آپ نے عرض کی یا سیدی، یہ میں نے معاملہ کسی کو نہیں بتایا، فقط معین الدین کو بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا معین الدین کو حاضر کیا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کو جب حاضر کیا گیا، بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تجھے یہ کیا بتلایا تھا کہ میرے پیر و مرشد کا یہ فرمان ہے کہ اگر یہ تیرے تک معاملہ رہے گا تو تو جنت میں چلا جائے گا، جب تو دیگر لوگوں کو بتلائے گا تو دیکھنے والے تو جنت میں جائیں گے پر بتلانے والا دوزخ میں چلا جائے گا۔ آپ نے عرض کی یا سیدی، میں نے سوچا اگر ایک معین الدین دوزخ میں چلا جائے گا اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کثیر مسلمان جنت میں چلے جائیں گے، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، یہ سودا بڑا پائیدار ہے۔ جب اتنا جواب حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے پیر و مرشد نے سماعت کیا تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ آنکھوں کو بند کرنے کے بعد جب آنکھوں کو کھولا اور آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو سینے کے ساتھ لگا لیا اور فرمایا کہ اے معین الدین تو بھی جنت میں جائے گا، اور پھر فرمایا اے معین الدین تو غریب نواز ہے۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی ذات ہے اور یہ سبب ہے آپ علیہ رحمہ کو غریب نواز کہنے کا۔